الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت محترم مکرم دوست بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ ہود 12ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے. آج کے اس جمعے کے موقع پر 2-3 باتوں کا ذکر ہوگا. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے انسان ایمان اور اعمال سے فارغ ہو جائے. بد اعمالیاں بعض ایسی ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر کو پڑ جائے تو پھر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو لعنت کا ذریعہ. یہ 2-3 باتیں اصلاح معاشرہ کے لیے آج ذکر ہوں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، پھر اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کو جب کوئی انعام، کوئی خوشی، کوئی دنیا، کوئی راحت مل جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس کے اندر اترانے لگتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی قابلیت سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا اس نعمت کو ہم لے لیں تو پھر بے صبری کرتا ہے. پہلے نمبر پر اگر کوئی نعمت مل جائے تو اللہ کا عطیہ انعام سمجھے، اس پر شکر ادا کرے، اور نعمت پر شکر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اور دروازے کھول دے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا یہ اہل مکہ، ایک تفسیر کے مطابق اہل مکہ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ نے فرمایا ایمان اور اعمال کی وجہ سے میں زمین و آسمان کی رحمت کے، برکات کے، انعامات کے دروازے کھول دوں. قرآن مجید کے اندر فرمایا. اور دوسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم.
اللہ نے فرمایا میں تمہیں سزا دے کر عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا، مصیبت نہیں آئے گی. تو یہاں پر اگر کوئی انعام مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنی نعمتیں زیادہ اتنا شکر زیادہ. تفسیر مصری کے اندر آتا ہے کہ ہم جب سرما لگاتے ہیں آنکھ خوبصورت ہو جاتی ہے، یہ بھی نعمت ہے. قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، ہر نعمت کا حساب کتاب ہوگا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 4 جگہ جتنا بھی خرچ کیا جائے حساب کتاب نہیں ہوگا. ایک تو والدین پر، دوسرا مہمان پر، تیسرا سحری پر، چوتھا افطاری پر. ان 4 جگہوں پر جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب نہیں لے گا، باقی ہر نعمت کا حساب کتاب ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر میری طرف سے کوئی رحمت، کوئی انعام، کوئی اچھائی، کوئی خوشی میری طرف سے آ جاتی ہے ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْ، اور پھر بعد کے اندر اس کو میں لے لوں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو انسان مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. جو بھی حالت ہو نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے مصیبت ہو یا تکلیف ہو. وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ کی حکمت ہے چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں مان لینا چاہیے. ایک بزرگ تھے، وہ نہیں ہنستے تھے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں ہنستے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا انجام نہیں معلوم، کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. اور اسی بزرگ کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا تو زور سے ہنسے. کسی نے پوچھا آپ نہیں ہنس رہے تھے؟ ہنسے تو وہ بھی نوجوان بیٹے کی جو ہے نا موت پر. انہوں نے کہا نہیں ہنستا تھا کہ مجھے اپنا انجام معلوم نہیں تھا. اور آپ فرمایا بیٹے کی موت پر ہنسا ہوں کہ اس کی موت پر رب راضی ہے. جب رب راضی ہے تو میں نے ہنس کر جواب دیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. یہ ہے انعام، یہ ہے اللہ کا انعام، یہ ہے انسانیت کہ سب کچھ جو ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھے. کہ بیٹا تھا چلا گیا، لیکن ہے بڑے لوگوں کا کام کہ ایسا جو ہے نا کیا ہے بیٹے کی موت پر ہنسنا. رونے کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن آہوزاری نہ کرے، اللہ کی رحمت پہ راضی رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو حضور کے آنسو آ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ انسانی فطرت ہے، لیکن فرمایا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو اللہ کی رضا کے اور مرضی کے خلاف ہوگا. ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت آ جائے اور پھر اس کے بعد چلی بھی جائے تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے. ہر نعمت کا ثواب مقرر ہے، لیکن ایک صبر ایسا ہے جس کو جو ہے نا اجر و ثواب بے حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ کوئی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. صبر ایسا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صبر اور مصیبت پر پھر صبر اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے. ایک انسان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا ہوتا ہے لیکن عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت لاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے جنت کے اندر مقرر کیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر کرنا چاہیے، اور چلی جائے تو اس پر کوئی مصیبت آ جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چلی جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. اور صبر کرنے سے رب راضی ہوتے ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے محبت ہے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ محبت ہے. حضور نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے پانی گہرائی کی طرف جاتا ہے. مصیبتیں ایسے ہیں کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے. ابو جہل اور فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا تھا. وہ یہ نہیں کہا کہ میرے پر مصیبتیں ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے
جو چیز بھی آتی ہے اللہ کے مرضی سے آتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا نعمت آ جائے اور پھر اس کے بعد اگر چلی بھی جائے تو میں رازق ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، میری عطا ہے، اس پر جو ہے نا آہوزاری کرنے کی، مایوس ہونے کی اور کفر اختیار کرنے کی، نافرمانی کی، شکوہ شکایت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو انسان کو عاجزی کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ کر چلنے سے نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، اس میں سچا ہوں، فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو فرمایا وہ انسان ہوگا جس پر کوئی زیادتی کی گئی ہو اور وہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ لے۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے یہی آدمی قریب ہوگا۔ وہ طاقت رکھتا ہے لیکن بدلہ لیتا نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر نعمت آ جائے اترائے نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائے، چلی جائے تو اس پر بے صبری نہ کرے۔ یہ ہے خلاصہ آج کی اس آیت کا۔ آگے فرمایا وَلَنَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ، فرمایا اگر ہم چکھا دیں اس کو نعمتیں، تکلیفیں، پہلے تکلیف میں تھا پھر نعمتیں آ گئی، لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرٌ فَخُورٌ، تو پھر یہ لوگ اترانے لگتے ہیں، بس تنگی تھی چلی گئی، اب مصیبت نہیں آئے گی، اتنی دولت، اتنا مال، یہ نوکری، اتنی آمدنی، پھر اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے قادر مطلق کا وہ جو ہے نا خیال نہیں آتا کہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہاں ڈی خان کے اندر ہے کہ کئی شہر ان کی زمینوں میں آباد تھے، آج وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق بنے ہوئے، سب کچھ چلا گیا۔ فرعون پورا مصر اس کے زیر سایہ تھا، آنن فانن وہ ڈوب گیا اور سب کچھ اس سے چلا گیا۔ تو یہ جو ہماری ملک ہے نا یہ عارضی ہے۔ اور کسی نے بڑا اچھا کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے یا آپ کے آپ مالک؟ اس نے کہا نہیں مالک نہیں۔ اس نے کہا ہم نے تو یہی سنا، آپ پلازے کے، اس زمین کے، دکان کے، اس سرمایہ کے، گاڑی کے آپ مالک؟ اس نے کہا نہیں میرا نمبر ہے، پہلے میرے باپ کا نمبر تھا، میرا ہے، میرے بعد میرے بیٹوں کا نمبر ہوگا۔ ہم تو نمبر لگائے ہوئے ہیں، اصل میں ملک جو ہے نا کس کی ہے؟ رب کائنات کیا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث اور مالک کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ تو اگر کوئی نعمت مل جائے بعد ضراء مستو، جو مصیبت پہنچی تھی اس کی وجہ سے کوئی نعمت آ جائے، لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، فوراً کہتے ہیں مصیبتوں دور ختم تھی گئی، اور اب مصیبتیں نہیں آئیں گی، اب مال و دولت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ إِنَّهُ لَفَرٌ فَخُورٌ، اس پر اترانے لگتا ہے، فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، اکڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصیبت آ جائے اس پر بے صبری، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نعمت آ جائے اس پر اترانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مصیبت آ جائے صبر کرے اور نعمت آ جائے تو شکر ادا کرے۔ یہ ہے ان دو آیات کا خلاصہ۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے صبر کیا۔ مصیبت آ گئی، مال تھا چلا گیا، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ہر حال میں جو ہے نا اللہ کے رضا پہ راضی ہونا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال میں بھی لگا رہا۔ اب پر مصیبت آ جائے نا عبادت چھوڑ دیتے ہیں، یا مصیبت آ جائے کرتے پھر آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جو اعمال ہوں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے خیر الامور ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب ماہ رمضان کے اندر نوجوان ٹوپی بھی لے لی، تسبیح بھی لے لی، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، جو ہی عید گزرتی ہے فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا چاہے جو حالت بھی ہو، نعمت ہو یا مصیبت ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حالت میں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت میری دعائیں قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ صحت مندی کے اندر وہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو صحت مندی کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو بیماری اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آج ہمارے پر پیسہ آ گیا تو ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمت ہے، شکر زیادہ کرنا چاہیے کہ یار مجھے گاڑی مل گئی، مجھے تنخواہ مل رہی ہے، نوکری مل گئی ہے، بیٹے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم اترانے لگ جاتے ہیں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا رب کائنات ہے، ذریعہ انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، عامل الصالحات، نیک عمل میں لگے رہتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے، بڑا درجہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ قریش مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کرتے تھے، معجزات مانگتے تھے۔ حضور کی بھی یہ مزاج تھا کہ اگر پورے ہو جاتے تو یہ ایمان لے آتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پیغمبر منہ مانگے معجزے ان کے بھی پورے نہیں ہوں گے، آپ کی بھی مرضی پوری نہیں ہوگی۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ منہ مانگے معجزے مانگ لیتے پھر بھی نہیں مانیں گے، ان پر عذاب آ جائے گا، یہ مٹ جائیں گے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ یہ اللہ کی حکمت علماء نے لکھی ہے۔ ورنہ منہ مانگے جو ہے نا قریش مکہ خود عذاب مانگ رہے تھے، مٹ جاتے۔ جیسے طائف کے اندر 3 بھائی تھے، قبیلہ ثقفی سے بڑی گستاخی کی، دعوت قبول نہیں کی، الٹا بد اخلاقی کی، پتھر مارے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت کر، یہ نہیں جانتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبیلہ ثقفی جو پہلے حضور کی دعوت کو ٹھکرا چکا تھا، یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ ان کے اولاد میں سے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے تجارت کی اونٹوں کے ذریعے سے برے صغیر میں، اور برے صغیر میں جو ایمان پھیلا ہے اور مسلمان پھیلے ہیں ان کی تجارت کی وجہ سے اور اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ یہ 2 ذریعے تھے، اور بھی تھے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ آئے۔ اور اسی طریقے سے قبیلہ ثقفی کے وفد آئے تھے، قافلے آئے تھے یہاں تجارت کرنے کے لیے۔ ان کی اچھی تجارت اور دیانتداری کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ٹھیک ہے انہوں نے تو ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی قوم تو لے آئی نا، ان کی اولاد تو لے آئی نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ جو ہے نا آپ کے پاس خزانے ہوتے، دولت ہوتی۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر کو فرشتہ تو آپ کی تائید کرتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہمیں غیب کی خبر بتاتے، ہمارے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا قافلہ کہاں جا پہنچا ہے، ہمارا مال مویشی جو گم ہو گئے کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ کہ پیغمبر ان کو کہو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں فرشتہ ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں تو اسی کی اطاعت کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا آپ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کسی میں پہنچانا ہے، عمل کی توفیق دینا نہ دینا رب نے فرمایا میرا کام ہے۔ کئی انبیاء آئیں گے جن کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ملامت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے ان کو دعوت پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، بس۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، خاص کر خواجہ ابو طالب اپنے چچے کو کہ ایمان لے آئے تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہدایت کا خزانہ میرے کا جو ہے نا کیا ہے، ادب کی وجہ سے علماء نے اس کو خواجہ ابو طالب لکھا ہے، ادب کی وجہ سے، ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر تسلی دی، فرمایا اے پیغمبر
آپ جن کے متعلق چاہ رہے ہیں اگر ان کے وہ منہ مانگے معجزے بھی ہوتے تو یہ پھر نہ مانتے، اس لیے جو ہے نا ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ام یقولون افترا، یہ قرآن کھڑا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے پیغمبر کا۔ اللہ نے فرمایا قل، ان کو کہو فاتوا بعشر صور من مثلہ مفتریات، تم بھی 10 صورتیں اس طرح بنا کر لے آؤ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے آؤ۔ بڑے فصیح و بلیغ تھے، 3 گھنٹے بولنے والے اگر ایک لفظ بولتے دوبارہ زبان پہ نہیں لاتے تھے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی کلام تھی، بندوں کا بنایا ہوا کلام نہیں تھا۔ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ بڑے فصیح و بلیغ پڑھتے 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 آخر کار یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ نے یہ ان کے اس جو ہے نا جھوٹ کی تردید کی ہے جو وہ کہتے تھے کہ پیغمبر بنا کر لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بھی لے آؤ۔ یہ قرآن کی حقانیت کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم واعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا ہی مقصد ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی زیب و زینت کو اپنا مقصد اصلی بنایا ہوتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ان کی نیکیوں کی وجہ سے وہ ہم ان کو دنیا اور ان کو تزیین اور خوشحالی دے دیتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا جی ہے تو کافر لیکن اتنا خوشحال، مال و دولت ہے، کارخانے ہیں، صحت مند ہے، بڑی خوشحالی ہے، یہ اس نے نیکی کی ہوتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چکا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا، اب ہمارے کیا ہے کہ کارخانے دار بڑا ظالم، بڑا قاتل، بڑا زانی، لیکن کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتے کہ اس کے کارخانے میں بعض غریبوں کا رزق کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا جن کا مقصد اصلی دنیا ہے بس، باقی کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو نیک کام کر چکے ہوتے ہیں اس کے بدلے دنیا کے اندر ہم اس کو دنیا دے ہی دیتے ہیں۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں پہلے وہم فیہا لا یبخسون، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں کمی نہیں کی جاتی۔ کیا ان کو نیک کام کیا اور ان کو بدلہ نہ دیا کہ دنیا کے اندر سب کچھ عطا کرتے ہیں، اس کی تندرستی کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اولئک لہم لیس لہم فی الآخرہ، آخرت کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوگا الا النار، مگر جہنم کی آگ، یہ ان کے لیے ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا کے اندر کوئی اگر نیک عمل کیا ہے تو بدلہ بھی دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر وہ اعمال ان کے حبط ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور وباطن ما كانوا يعملون، جو عمل کرے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 ایمان، دوسرے نمبر پر اخلاص، تیسرے نمبر پر اتباع سنت۔ یہ 3 مہریں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے 55 حج کیے تھے، ابو جہل نے کتنے حج کیے تھے؟ 55 حج کیے تھے، الحاج تھا، ستو کی بوری تیار کر کے مہمان نوازی کرتا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں۔ پہلی چیز وہ نیک اعمال اور ایمان ہے، ایمان نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو کافروں کا ایمان نہیں ہوگا تو ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، اور ہمیں بھی ایماندار ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے ان بدعمالیوں سے بچنا چاہیے جس سے ایمان اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
کر شریعت کا مذاق اڑانے سے، سنت کا مذاق اڑانے سے ایمان چلا جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ ہمارے عام محاورہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور تیرا گھر تو خدا دی پچھاوڑے۔ تمام علماء نے لکھا ہے یہ جملہ بولنے سے یہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور نکاح ہے تو نکاح بھی دوبارہ پڑھے۔ ہم جو ہے نا بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں تیرا گھر تو خدا دی پچھاوڑے۔ اور اسی طریقہ سے سنت کی توہین کرنے سے، ایک ہے عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنے سے گناہگار ہوگا، اور ایک ہے کہ سنت کی توہین کرے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء بیٹھے تھے، تو بات یہ چلی کہ حضور کو کون سی سبزی زیادہ پسند تھی، تو تمام حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کو کدو کی سبزی زیادہ پسند تھی۔ تو ایک بدقسمت بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ تو امام یوسف نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے اور اس کو قتل کیا جائے، فتویٰ دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ کون سی بات کرنے سے؟ کہ جو حضور کو سبزی پسند تھی اس نے کہا مجھے نہیں پسند۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور کے اس بٹن کی بھی توہین کرے تو کافر ہو جائے۔ اب داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹانا سنت ہے، اور اب کسی نے مونچھیں کٹائی ہوئی تھی، کسی نے اس کو نعوذ باللہ یہ کہہ دیا تو یار کے پلیٹ فارم بڑھے، کیا آخر کہ یہ کیا پلیٹ فارم رہا ہے؟ تو علماء نے کہا یہ کافر ہو گیا ہے، دوبارہ کلمہ بھی پڑھے اور نکاح بھی پڑھے دوبارہ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسے گناہوں سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کافروں کے جو اعمال ضائع ہو گئے تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ہمارے جو اعمال ضائع ہوں گے شریعت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ جو ہمارے چہکان کے اندر ایک بے ایمان نے یہ کہہ دیا تھا اونٹ کو کہ حضرت آدم ہے، تو پیغمبر کو جو ہے نا جانور کہنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور نکاح بھی دوبارہ کرنے چاہیے، اور جس نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ واجب القتل ہے۔ کراچی کے اندر قاضی الکریم صاحب نے ایک شادی کے موقع پر کسی نے بناوٹی داڑھی لگائی تھی اور ناچا تھا۔ قاضی الکریم صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ جو اس میں شریک تھے وہ جو ہے نا کیا ہے، کافر ہو گئے، دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور نکاح بھی کرانا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جن سے ایمان اور اعمال ضائع ہو جائے۔ جیسے ایمان اور اعمال کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم زبان کو بے تحاشا بولتے ہیں، دیندار طبقے کا مذاق، مولویوں کا مذاق، تبلیغی جماعت کا مذاق، بزرگوں کا مذاق، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ حبط اعمالہم، ان کے اعمال باطل ہو گئے، ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے جو ہے نا ایسے اعمال ہوں گے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے ان کے لیے میزان ترازو قائم ہی نہیں ہوگا۔ لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے وزنی ان کے لیے ترازو قائم بھی نہیں کیا جائے گا، تولنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور اعمال کا وزن وہ یقین کی بنیاد پر ہوگا، کثرت کی دنیا پر نہیں ہوگا۔ غالباً پچھلے جمعے پر بھی میں نے یہ کہا تھا، اللہ نے فرمایا احسن عملا، میں دیکھتا ہوں کہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا خوبصورت اعمال کر کے کون آتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں۔ اللہ کو یقین اور خوبصورتی چاہیے، کثرت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، اور دو ہو گئے مسئلے، آگے فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول اشهدوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم۔
الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے. اللہ رازق مالک ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کسی اور کو جو ہے نا کیا کرتا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا کفر کلمات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جو میری نعمت پر شکر نہیں کرتا اور میری قضا تقدیر پر راضی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ میرے بغیر کوئی اور خدا بنا لے. یعنی نعمت پر شکر کرنا ضروری ہے، اور کوئی اللہ کی طرف سے اچھی بری بات آ جائے اس کو ماننا ضروری ہے. یا اللہ تیری طرف سے ہے، یا اللہ میرا ایمان ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کانٹا نہیں چبھتا جب تک اللہ کی مرضی رہو. تو نفع نقصان عزت ذلت روزی سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے. تو فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے. وَيَقُولُ الشَّهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، گواہ آئیں گے کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. گواہ سے کون مراد ہے؟ پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر ایماندار نماز پڑھنے والے کی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اب حضور تو موجود نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء نے کہا ہے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے نا، وہ وضو کرنے والے اعضاء و اندام ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھری کا چاند. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے میرا امتی ہے، سفارش کریں گے. اور بعد جو پھر جائیں گے ان کا بھی حضور کو پتہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی نا؟ 11ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا حضور کی طرف آئیں گے حوض کوثر کی طرف پانی پینے کے لیے، فرشتے روک دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، آپ ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کے بعد یہ بدعتی ہو گئے تھے، کافر نہیں بدعتی ہو گئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوحقن ان کو دفع کر دو، دور کر دو، دور کر دو. حوض کوثر کا پانی نہیں نصیب ہوگا بدعتی ہونے کی وجہ سے. بدعت سے بھی بچنا چاہیے. ذخیرۃ الجنان 21 جلدوں میں تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی 100 بوتل محراب میں بیٹھ کر پیتا ہے شراب کی، یہ اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت پر عمل کرنا گناہ ہے. دین میں اضافہ. آج ہم یہی بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی قرآن و حدیث کے اندر رہے، لیکن حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ بہت بڑا حرج ہے کہ حضور کے قول اور فعل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. لہذا سنت پر عمل کرنا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے وَمَن لَمْ يَعْلَمْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا میری امت سے بھی خارج ہے. اس لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے دین کا دار و مدار سنت پر ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ گواہ آ جائیں گے محمد رسول اللہ. دوسری تفسیر لکھی ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، فرشتے کہیں گے کراما کاتبین کہ یہی ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے. جیسا آج ہمارا عام طور پر یہی ہے کہ ہاں فلانے دربار پر گئے تھے نا، اولاد مل گئی، بیٹا مل گیا، منت منیا سے نا بزرگ دی، اللہ نے کم کر چھوڑے، نعوذ باللہ اللہ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. نہیں، سب کچھ کرنے والا رب کائنات ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تمام عیوب سے رب کائنات پاک ہے. اور جو خود تکلیفوں میں مبتلا ہو، عوارضات کا محتاج ہو، کھانے کا، پینے کا، ماحول کا، سردی گرمی کا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی بے ایمان یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم خدا ہیں. تو اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ تو کھانے کے محتاج تھے، جو کھانے کا محتاج وہ خدا نہیں ہو سکتا. رب کائنات نے اپنا تعارف کرایا، وہ یطعم لا یطعم، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عزت کا، ذلت کا، روزی کا، اولاد کا،
خوشی غمی کا سب کچھ کا مالک کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے کیا فرمایا؟ الا، یہ الا خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کسی کے گلے سے یہاں پکڑو نا، سن، اس طرح جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت، ایسے ظالموں پر اللہ کی۔ لہذا ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے جو لعنت کا ذریعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا، یہ لعنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، اس کو لعنتی کہا گیا ہے۔ لہذا نظر ہو، قسم کھانا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، وہ اللہ کے نام کا ہو، اللہ کے نام کا ہو، ورنہ غیر اللہ کے نام والا ایسا حرام ہو جائے گا جیسے خنزیر۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ صدقہ خیرات کس کے نام کا؟ آج ہمارے ہاں جو ہے سبیل حسین، نظر حسین، 11ویں شریف، اب خدا کو ہم چھٹی دے دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ صدقہ خیرات خدا کے نام پر ہو، ثواب جس کو بھی پہنچانا چاہیں آپ، اور ہم بڑے شوق سے کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، اللہ نے ایسے ظالموں پر جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، پیغمبر کی سنت کی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے۔ اسی طریقہ سے جو لوگ اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کو بھی حضور نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقہ سے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر منابر الارض، جو زمین کی حدود کو بگاڑتا ہے، اس کا جو ہے نا یہاں پر حق بنتا ہے وہ ادھر چڑھ جاتا ہے۔ آج تر ہمارا یہی حال ہے، دوسرے کی زمین قبضہ کرنے کی کوشش، گلیوں پر قبضہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم نے گٹر بنانا ہو تو گلی میں، گھر میں بنانے کی نہیں ہو۔ پھر جو ہے نا ناجائز کام کا حوالہ بھی ناجائز، وہ فلانی جاتی میں تھی آپ ہے، گناہ دلیل نہیں بن سکتا۔ میں نے گناہ کیا تو دوسرے گناہ کا حوالہ دوں، وہ دلیل نہیں بن سکتا، جائز نہیں ہوگا۔ گناہ گناہ ہے، گناہ کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ اس نے گناہ کیا تو میں بھی کر رہا ہوں، خود انسان اپنی اصلاح کرے۔ تو فرمایا جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے یہ بھی لعنتی ہے۔ اسی طریقہ سے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى محدثا، جو کسی ظالم کو پناہ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، یہ بھی لعنتی ہے۔ آج ہمارے جو ہے نا تعلقات خوانین کے ساتھ کتنے ظالم ہیں، کتنے قاتل ہیں، کتنے جو ہے نا انہوں نے رشتے لیے ہوئے ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے، ہماری دوستی اس کے ساتھ۔ اور نظریہ یہ ہے کہ جی اوکھے وقت کم میں آوے سے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا یا اللہ جس طرح میرے سر کو غیر اللہ کے سجدے سے محفوظ کیا ہے، میری زبان کو بھی غیر اللہ کے سوال سے محفوظ رکھ۔ سر ہمارا محفوظ ہے نا اللہ کے فضل سے، غیر اللہ کے سجدے سے، فرمایا میری زبان کو بھی محفوظ رکھ کے میں کسی غیر اللہ کے سامنے سوال نہ کروں۔ یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے، کمال درجے کا ایمان ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کسی ظالم کا ساتھ بھی نہ دے۔ ایک کتاب کا حوالہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، کتاب نہیں عربی کے اندر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، اگر شادی شدہ تو نکاح بھی کرنا چاہیے۔ آج کتنے ظالموں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ، بدماش لوگوں کے ساتھ، دوستی بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے جس کے اچھے برے ہیں کا معلوم کرنا ہو اس کے دوست دیکھو۔ جہان دنیا کا بدماش
بد اعمال، بد عقیدہ، وہ ہمارا جو ہے نا دوست ہے۔ دوستی بھی اچھی ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، بری سوسائٹی سے بچنا چاہیے، ماحول سے بچنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اعمالی کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی رجلا وامرأۃ فی دبرها، 3 مرتبہ فرمایا، باقی ساری جگہ ایک ایک مرتبہ فرمایا، یہاں پر 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ کہ لعنتی ہے وہ انسان جو عورت اور مرد کے پیچھے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اب یہ بیماریاں ہیں ہمارے اندر، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو غیر مسلموں کے تھے، جن پر عذاب آیا ہے۔ آئندہ جمعہ بڑا اہم ہوگا، حضرت لوط، حضرت نوح کا واقعہ آئے گا، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہوگا، بر وقت تشریف لانا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام واحد ایسی قوم ہے کہ 4 عذاب آئے ہیں، باقی کسی قوم پر 4 عذاب نہیں۔ حضرت جبرائیل نے پر مارا، چہرے بگڑ گئے، چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، بستی الٹی گئی اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ 4 عذاب آئے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ لعنت کی ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک لڑکے نے قتل کر دیا۔ مقتول کے وارث آ گئے حضرت علی کے پاس، کسی نے قتل کیا، حضرت علی نے اس کو بلایا۔ اس لڑکے نے کہا کہ یہ مجھے بدفعلی پر مجبور کر رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ 3 دن بعد آنا۔ چلے گئے، 3 دن بعد آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کو کہاں دفن کیا ہے؟ انہوں نے قبر کی نشاندہی کی کہ ہمارے مقتول کو یہاں دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا قبر کو کھودو۔ جب قبر کھودی گئی تو میت قبر کے اندر نہیں تھی، میت قبر کے اندر نہیں تھی۔ حضرت علی نے لڑکے کو بری کر دیا کہ تو نے سچ کہا، یہ بدبختی اسی مرض کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے اس کو قوم لوط تک پہنچا دیا، یہاں رہنے بھی نہیں دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی۔ تو قرآن و حدیث میں جن گناہوں پر لعنت آئی ہے ان سے بچنا چاہیے، اور خاص کر آخری بات عرض کرتا ہوں، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت۔ اب یہ ہمارا شیوا بنا ہوا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی اگر گھنٹی آ گئی تو جی میں گھر میں نہیں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم گھر کے اندر؟ بچوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک جھوٹ اور دوسرا اس کا اظہار۔ پہلے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ تو پھر چھپانا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوتا ہے کہ اے بدبخت، میں نے تو تیرے اوپر رحمت کی چادر ڈالی تھی، کسی کو نہیں بتایا، لیکن تو خود اظہار کر کے اپنے اوپر گواہ بنا رہا ہے۔ اب گھر کے اندر گھنٹی آ گئی، ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جی جا کر کو ابو گھر میں نہیں ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے۔ اب کیا ہے، مسلمان ہو کر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ملا جیون ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شرح جامی ایک نحوہ کی کتاب ہے، درجہ رابعہ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف بہت بڑے بزرگ تھے، اس کے بڑے لطیفے ہیں، بڑے باتیں، ان کو چھوڑتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر بتایا کہ بادشاہ یہ پل اٹھا کر تمہارے اس محلے کے سامنے لا رہے ہیں، پل یہاں باندھیں گے اور تمہارے شہر کو گرائیں گے اور یہاں پر روڈ بنا رہے ہیں، تمہارے گھر گر جائیں گے، تمہارا محلہ جو ہے نا یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ چھاتر اٹھائی اور بھاگے، جا کر غصہ ہو گئے۔ ہاں تم جو ہے نا کیا کر رہے ہو، بڑے ظالم ہو، ایسا کر رہے ہو، ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا استاد جی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو مثلا چشمہ پل ہے وہ اٹھا کر یہاں لا رہے ہو اور یہاں پر روڈ بناؤ گے، ہمارے گھر گراؤ گے۔ تو وہ ہنس پڑے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ اتنی وزنی پل یہاں کسی صورت میں آ ہی نہیں سکتی، آپ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کر میں لا رہا ہوں۔
تو ملا جیون رحمۃ اللہ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم وہ پل تو اٹھ کر یہاں آ سکتی ہے، لیکن مجھے مسلمان نے خبر دیا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے مسلمان نے خبر دی ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان ہو کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، گھنٹی آ گئی، جی میں گھر میں نہیں ہوں۔ یار خدا کا خوف کرو۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لعنتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے لعنتی ہے۔ ہم تہجد پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، تو پھر رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اور زنا کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جہنم کے دروازے کھولتا ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے عذاب کے دروازے کھولتا ہے، ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ ہم خود وہ اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ کا عذاب آئے، ان میں جھوٹ بھی ہے۔ کئی مرتبہ اتفاق ہوا، ابھی یہاں چکوال سے آ رہے تھے، ابھی بھرپور نہیں ٹپے، جی میں رمپور ٹپا آنا، جی شیخ یوسف اڈا کراس کر چکے ہیں، ہوں پر کوئی فائدہ بھی کو نہیں، یقین کرو کوئی فائدہ ہو نا تو پھر بھی ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کر چکو، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، یہ بریاری موڑ پہ موٹر سائیکل میں جا رہا تھا، میں قریشی موڑ ٹپا آنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار اگر کوئی جان کا خطرہ ہے تو یہ کہہ دو نا کہ میں قریشی موڑ کی طرف ہوں، میں بازار کی طرف گیا ہوں۔ کئی مرتبہ بیٹھے ہیں 8 10 12 آدمی، گھنٹی آ گئی ہے نا، جی میں تو بکھر میں ہوں، جی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا گواہ ہے۔ اب ایک جھوٹ اور دوسرا اس کی اشاعت، یہاں نا جی میں ڈیرے میں میں تو ٹھانک، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لعنتی ہے۔ تو ایسے بدعمالی سے بچنا چاہیے جو لعنت کا ذریعہ ہو۔ اللہ نے ایمان نہ لانے والوں پر لعنت کی ہے، تو جو ایمان لائے ہیں ان پر رحمت ہوگی۔ نام تو ہے ایمان کا لیکن بدعمالی ہے نا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اللہ نے فرمایا 2 نجاستوں سے بچو۔ نجاست جانتے ہیں نا، ناپاکیوں سے بچو، 2 نجاستوں سے بچو۔ فرمایا بت پرستی کی نجاست سے اور جھوٹ کی نجاست سے، دونوں کو قرآن کے اندر اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کس کو؟ بت پرستی کو اور جھوٹے کو، اللہ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اگر کوئی بت پرست ہے تو اس پر تو ہم لعنت کرتے ہیں کہ جی تو لعنتی ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اس پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، کاروبار میں، معاملات میں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور عذاب علیم ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، گھبرا گئے، عرض کیا من ہوں یا رسول اللہ؟ خابوا وخسروا، فرمایا تباہ و برباد ہو گئے یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا وہ انسان ہے جو کسی پر اچھائی کر کے پھر جتلائے، کسی پر اچھائی کر کے، اصا کوئی اچھائی کرنے دے نہ کروں تو 18 آدمیوں کو رسینے ہیں۔ کھری گال عرض کرا یار، ایک آدمی نے 5 سال پہلے ایک جوڑا دلا کر دیا تھا، جب ان بن ہوئی تو اس نے تانا دیا کہ میں نے تمہیں عید کے موقع پر جوڑا دیا تھا۔ خدا کی قسم سچ عرض کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے ہمارے، سمجھ آ گئی نا؟ نیکی کرتے ہو بھول جاؤ، میں ترا مارے یہ حالات کرا یار۔ یہاں یہ بچے کی بات ہے، کتنے پکے دے دے بات کے اندر کہا مجھے اتار کر دے دو، لیکن لے جاؤ۔ ہاں یہ پکے میں لوان جی، ایک کم میں کیتے جی، اور فلانے کو روٹی میں پیا دینا، یہ غلط بات ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب،
نیکی کر کے تانا دے کر احسان کر کے اس کو برباد نہ کرو، قرآن کہتا ہے۔ تو فرمایا پہلا وہ ہے جو احسان کر کے پھر جتلائے۔ یار کوئی غریب ہے تعاون کیا تو کرو نا، بس ٹھیک ہے، خدا کے لیے کیا ہے۔ ہاں میں جو قربانی کی تھی نا وہ فلاں کے گھر سب سے پہلے میں پوچھائیے، گوشت میں پوچھایا، بیا کہیں نہیں پوچھایا۔ یار کیا بات ہے اس کی، جو خدا کے لیے کیا ہے بس چھوڑو اس کی ذات پر، اس کے حوالے کرو۔ 18 آدمیوں کو ہم بتاتے ہیں تو میں ترا ہمارے وہ نیکی پہلے شیطان کرنے نہیں دیتا، کرے تو پھر ضائع کر دیتا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر بھی آتا ہے، لا تبطلوا صدقات بالمن والا تھا، احسان کرو تو پھر جتلاؤ نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ٹخنے چھپانے والا، مرد کے لیے ٹخنے چھپانا حرام ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے، واجب الادا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جھوٹ بول کر اپنی چیزیں بیچنے والا، جھوٹ بول کر اپنی چیزیں بیچنے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنے سے تمہاری وہ چیز بک جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ سیدھی بات کرو، سچ بولو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، نجات سچ میں ہے اور ہلاکت جھوٹ میں ہے، لہذا سچ کو اختیار کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حضرت روبی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ان کے 2-3 بیٹے تھے، حجاج بن یوسف کے جو ہے نا کیا تھے، وہ باغی تھے۔ حجاج بن یوسف بڑا جو ہے نا تنگ، وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس کے باپ سے پوچھ لیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بتائے گا، بیٹے پکڑے جائیں گے۔ وہ فوج لے کر جو ہے نا گھیرا ڈالا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت روبی نکلے، پوچھا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر پوچھا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر پوچھا بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے کہا گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اندر فوج داخل ہو گئی، گرفتار ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، باغی پکڑے گئے۔ جب حجاج بن یوسف جانے لگے تو پوچھا کہ 2 مرتبہ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اس نے کہا جب آپ نے کہا کہ تیرے بیٹے کہاں، میرے سامنے 2 محبتیں آ گئی تھی، ایک اللہ کی محبت، ایک بیٹوں کی محبت۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ بتاتا تو بیٹے پھانسی چڑھ جائیں گے، اللہ راضی ہوگا، اگر جھوٹ بولتا ہوں بیٹے بڑھ جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا۔ تو میں نے کہا کس محبت کو اختیار کروں؟ تو آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹے سولی چڑھتے ہیں، چڑھ جائیں، رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت اس کے بیٹوں کو معاف کر دیا اور رہا کر دیا۔ حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، بات پہ جھوٹ، تو یہ جھوٹ لعنت کا ذریعہ، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، خاص کر موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ بات پہ جھوٹ، فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے تا حد نظر بھاگ جاتے ہیں، اتنا ان کی بدبو آتی ہے۔ لیکن ہمیں نہیں احساس ہوتا، تو اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، اولاد کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ ابتدائی سے چھوٹے بچوں کہتے ہیں جاؤ میرا بھائی نہیں ہے، اب کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ معاشرہ ہم سے بگڑتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے، تو معاشرے کے بننے کا ذریعہ بنے، بگڑنے کا نہ بنے۔ خاص کر سچ بولا کرے، جھوٹ سے بچیں، اس میں خیر و برکت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔